اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، جس کا مفصل واقعہ سورہ بقرہ 34 میں گزر چکا ہے، اور وہاں فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے متعلق ضروری نکات بھی بیان ہو چکے ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لوگ کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ جس طرح انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جنات میں سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا اس کا نام جان تھا، اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون کہنے لگا یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین اللہ نے فرمایا جا پھر تجھے مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ شیطان نے مہلت تو روز حشر تک کے لیے مانگی تھی، کے لیے مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بجائے ایک اور معین وقت تک کے لیے اسے مہلت دی۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ پہلے سور کے پھونکنے تک ہے، جس کے بعد ساری مخلوقات کو موت آئے گی، اس وقت شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین کہنے لگا یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، یعنی ایسی دلکشی پیدا کروں گا جو انہیں تیری نافرمانی پر آمادہ کرے گی۔ الا عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو۔ قال ھذا صراط علی مستقیم اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت واضح فرما دیا کہ جو لوگ اخلاص اور بندگی کا راستہ اختیار کریں گے وہ سیدھا مجھ تک پہنچے گا، اور ایسے لوگوں پر شیطان کے بہکاوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین
یقین رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ میرے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہوں۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شیطان انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن وہ اپنے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔